This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور طیبہ میں مارکیٹ چلے جاؤ آنکھیں بند کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کا ایک بار پھر ایمان افروز اور دل سوز آغاز علامہ مدثر القادری کی جانب سے، اور علامہ صاحب حسب معمول حسب دستور آج کی اس رونق افطار کو
اپنی آواز کے جادو سے رونق بخشنے کا ایک بار پھر شکریہ جزاک اللہ. دل کی گہرائیوں سے. اور ناظرین ہر بار کی طرح اس بار بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم آج کے پروگرام میں بھی ہم ایسے ہی مہمانوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کاروباری دنیا میں کاروباری تنظیموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور کمیونٹی اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے معیشت کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی خدمت کو اپنے اوپر لازمی جز قرار دیا, پابند کیا اپنے آپ کو کہ جہاں دیگر معاملات دنیاوی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, ان کے ساتھ ساتھ انسان کی خدمت کو کسی طرح بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں رہنا. اور آج ایسی ایک معتبر شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر کاروباری میں تعارف کراؤں تو آپ مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, الیکٹڈ ممبر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. آپ ایجوکیشن, ہیلتھ اور شپنگ کے شعبے میں بھرپور معاونت کرتے ہیں اور چیئرمین بھی ہیں آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ سب کمیٹی کے کراچی چیمبر آف کامرس کے. اور سب سے بڑھ کر جس کا میں نے ذکر کیا کہ کاروباری تنظیموں کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی آپ واقف رہے ہیں, تو خادم انسانیت ایک انتہائی اور معتبر نام ہے. چیریٹی آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ ان کے چیئرمین بھی ہیں. محترم جناب جاوید مٹی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام. جاوید بھائی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے شکریہ. ہمارے ساتھ حسب معمول حسب دستور محترم جناب علامہ محمد مدثر القادری صاحب موجود ہیں, بانی ہیں کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کے. اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ممتاز سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور یقینی طور پر ہر شعبے میں مختلف نگاہ سے ایک اپنے مخصوص اینگل سے دیکھنے کا یقینی طور پہ ایک وتیرہ رکھتے ہیں جناب محمد امین سلیمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ایک بار پھر جاوید صاحب آپ سے آغاز کروں گا. میمن کمیونٹی اور سماجی خدمت کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. یقینی طور پر آپ کمیونٹی میں اپنی جماعت کے لیے اور پاکستان میں فیڈریشن کے لیے کئی اداروں کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جڑتے رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں. لیکن یہاں میں بات کروں گا خادم انسانیت کے حوالے سے. کیسے خادم انسانیت کو چیئر کرنے کا یہ ایک میں اسے شوق ہی کہوں گا, کیونکہ انسانیتی خدمت جو ہے نا ایک شوق اور ضرورت دونوں کو ملا کے جب بندہ دیکھتا ہے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کہ کہاں کن کن سیکٹرز میں ہمیں ضرورت ہے, تو پھر انسان شوق سے اس قدم کو آگے بڑھاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ خادم انسانیت کے حوالے سے بریفلی ہمیں بتائیے کہ یہ کن کن سیکٹرز میں کام کر رہی ہے اور کیا اغراض و مقاصد ہیں. شکریہ الطاف بھائی. یہ پچھلے 35 سال پہلے یہ اس کی ابتدا ہے. ہمارے فاؤنڈر اسلم بھائی اور مرحوم حاجی ابراہیم انہوں نے مل کے ایک چھوٹا سا, اس لیے کہ یہ سیول کے قریب ان کی رہائش تھی. جی تو عموماً سیول میں آپ کو پتہ ہے بیچارے ایسے مریض آتے تھے, بالکل ایسے اسپیشلی انٹیریئر سے پورے پاکستان سے جو لیس پریویلیج ایریا ہیں, غربت والے علاقے ہیں, وہاں سے لوگ سب سے مین انٹیریئر سے, اس لیے کہ کراچی میں جی بالکل. تو ایسے لوگ آتے تھے جن کے پاس سمجھ لیں کہ 101 صابن, میں اس لیے مثال دیتا ہوں, سب سے سستا صابن یہ ہوگا نا کپڑے دھونے کا, تو وہ ان کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, دوائی تو دور کی بات ہے. تو وہ لوگ وہاں جب رہتے تھے, اپنی جوانی کا وقت تھا, وہ وہاں کھیلتے تھے, ان کو نظر آتا تھا کہ لوگ ایسے آتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے ان چیزوں کو اسٹارٹ لیا, تھوڑا کر کے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی, اپنی مدد آپ کے تحت. جی ہاں, اپنی مدد. جیسے آپ اور ہم جب کچھ دوست ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, اس وقت کچھ دوست ساتھ تھے, انہوں نے سوچ بنائی اور اس سے یہ اسٹارٹ لیے. اور اسٹارٹ لیتے کچھ ایسا اس طرح چلتے رہے, کچھ اور چیزوں میں کام کرتے رہے. پھر کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے گئے, اس سے انہوں نے اس کو باؤنڈ کر لیا کہ بھائی ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے اس طرح دوائی لیں گے, اس طرح اتنے وارڈوں میں جائیں گے. یہ کرتے کرتے ماشاءاللہ ایک خادم انسانیت کو ایک پورا ایک شکل مل گئی. یہ شکل اس طرح ملی کہ انہوں نے کچھ زیادہ ایسے مریض دیکھ لیے اور آپ کے ہمارے جیسے دوست ملتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا. جی, خادم انسانیت کو 35 سال پرانا ایک آغاز تھا. آج کے زمانے میں دیکھیں تو بنیادی ضروریات وہ کون سی ہیں جس پر خادم انسانیت بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کم از کم شعبے میں ہم نہ صرف یہ کہ دسترس رکھتے ہیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی کوشش لیں. دیکھیں, امپرومنٹ تو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ ویلفیئر سے کبھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات. ویلفیئر حکومتوں سے ہو سکتا ہے, ویلفیئر کام کرنے, اس لیے کہ آپ ایک بات بتائیں نا, جتنا ہی بڑا ادارہ ہوا کتنی کیپیسٹی ہوگی. صحیح بات. 20 کروڑ بلکہ 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پاکستان کی. تو اگر آپ اس کو ویلفیئر کے طور پہ کتنے لاکھوں لوگوں کو آپ پہنچا سکو گے, مشکل ہے.
जब तक अगर हमारा माशी पहिया अच्छा ना घूमे। बिल्कुल ऐसा ही। सही है ना, पूरा सर्कल इससे घूमता है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा स्पेशल, हम जो हमारा फोकस आपको पता है, मेडिसिन की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई, ऐसा ही। मतलब कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती ही गई है। तो हमारा मेडिसिन है, राशन है, लैब है हमारी, आर्टिफिशियल लम्प्स देते हैं, ओपीडीज होती हैं। तो कोशिश ये होती है कि जो आम आदमी को जितना रिलीफ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, और मेडिसिन और खाने पीने को उसमें ज़्यादा है इन चीज़ों के हवाले। अच्छा, मेडिकल के शोबे में यकीनी तौर पे जिस सराउंडिंग्स में आप जिस जहाँ आगाज़ हुआ, यकीनी तौर पे वो भी एक मेडिकल का इदारा था। सिविल हॉस्पिटल जो है ना एक मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन था, और यहीं से आगाज़ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप कोशिश कर रहे हैं कि इस शोबे को अपने हाथ से ना जाने दें। और यकीनी तौर पर वक्त के साथ साथ जो है हमारी दवाओं की जो कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं, तो गरीब की दस्तरस से तो शायद उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, तो दवाएँ कहाँ से हासिल करेगा वो। क्या इसके लिए इस मर्ज को या उस मरीज तक ये पहुंचने का तरीका कार क्या होता है? मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आवाम भी पहुंच सकें या समझ सकें कि क्या वो आपने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसके ज़रिए आप मरीज तक पहुंचते हैं और उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं उन दवाओं के ज़रिए। एक तो आपको जैसे मैंने बताया 35 साल हो गए, सिविल में पूरा सिस्टम मैकेनिज्म इसका कि भाई लोगों को पता है कि खाद्य इंसानियत एक इदारा ऐसा है जिनके पास मेडिसिन, हर डॉक्टर प्रोफेसर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जितना बड़ा नाम कोई डॉक्टर होगा ना जो सिविल में रह चुका होगा, अल्लाह पाकिस्तान से खाद्य इंसानियत को पहचानता होगा माशाल्लाह। तो वहाँ ऐसा सिस्टम है कि हमारे डेली रात को हमारे वॉलंटियर जाते हैं, उनके पास एक फॉर्म होता है और सब डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते। उनके पास, डॉक्टर के पास हमारा वो फॉर्म जाता है, वो फॉर्म फिलअप होता है, उनका नाम, उनकी पूरी डिटेल आती है, वो नाम और डिटेल के साथ वो फॉर्म अटेंडेंट को दे देते हैं, हमारा पूरा मेडिकल है, वहाँ से उसको मेडिसिन मिल जाती है। तो ये अच्छा, इसका मैं वही पूछना चाह रहा था, क्या आप किसी मेडिकल स्टोर के ज़रिए से लिंक्ड हैं या आपने अपना एक स्टोर या इस किस्म का एक दवाखाना टाइप चीज़ बना ली जहाँ पे आपका स्टॉक मौजूद होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस तरह मैंने आपको बताया ओपीडी का सेटअप है, लेबोरेटरी है, इसी तरह हमारी फार्मेसी भी है। ग्रेट, माशाल्लाह। तो डायरेक्ट सारी परचेजिंग होती है, जितनी महंगी बड़ी बड़ी कंपनी से पाकिस्तान की सबसे डायरेक्ट परचेजिंग है, इसलिए कि उससे हमको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है एज आ NGO। फिर सबसे मेन बात यह है कि मैंने आपसे एक बात कही कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं, तो किसी को वहाँ उस सराउंडिंग में कम से कम बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। डॉक्टर को सारे रास्ते भी पता है कि किससे कांटेक्ट करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, और डॉक्टर को भी ये पता है कि ये दवाई प्योर मुस्तैक के लिए, तो वो हमको क्लियर पहले से बता देते हैं, उनकी फाइल और पूरा हिस्ट्री। जैसे हमारा वर्कर वहाँ जाता है ना, हमारा वॉलंटियर, तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर बोलता है बेड नंबर 4 है, तो वहाँ उसकी फ़ाइल भी चेक की जाती है कि उसकी फ़ाइल में कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है। फिर डॉक्टर भी हमें ब्रीफ करता है, फिर डॉक्टर लिख के अपनी जिम्मेदारी पे उससे साइन करके देता है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसकी ये ज़रूरत है, और उसका डॉक्टर लिखने का मकसद ये कि मुस्तहिक है। ग्रेट, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कितने मराहिल से गुजर के आपने जिनको अमीन बनाया है अपने उस पैसे का जो कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए खर्च करना चाह रहे हैं, ये वो इदारे हैं जो आपकी अमानत को ऐसे ही अल्ले तल्ले करके नहीं, एक एक चीज़ का जब तक डायरेक्ट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ना हो, इवन उनका लिखा हुआ रुका ना हो, इवन उनकी फाइल के अंदर वो एग्जिस्ट ना करता हो, मरीज जो है जब तक कि वो दवाएं नहीं पहुंचती, खादमी इंसानियत का एक अपना सेटअप होगा, इंटरनल सेटअप। इसको आप किस तरह से देखते हैं, यानी कि कितने मैनेजिंग बोर्ड के मेंबरान, कितने अहदेदारान इन तमाम मामलात को लेके चलते हैं सर? अच्छा, हमारे 9 ट्रस्टी हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, और एग्जीक्यूटिव पूरा बोर्ड है जिसमें फरीद भी है। अच्छा, ग्रेट, माशाल्लाह। और शुएब गाजियानी है, जुनैद दूजकी है, अनीस अशरफी है, बहुत से दोस्त हैं, मतलब एक पूरी बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है इतने सालों से चल रहे, ये भी खात्मे इंसानियत का सिलसिला भी ऐसा ही है जैसे असलम भाई का गैदरिंग थी, आज उस गैदरिंग को मैं लेकर चल रहा हूँ, दूसरे मेरे दोस्त हम जमा हो गए और हम सब साथ चल रहे हैं दोस्त। ठीक है। अच्छा, मेडिकल के अलावा कोई और ऐसा काबिल जिक्र शोबा जिसका आप चाहते हो कि उस शोबे में भी आपने कोशिश की है कि कम से कम अपने कदम को मजबूत करें और लोगों को फैसिलिटेट कर सकें? 10 राशन से हमने काम स्टार्ट किया था, आज माहाना 500 घरानों को राशन जाता है। माहाना? हर माह माहाना एक घर को 4000 रुपये का राशन जाता है। रमज़ान में ये 1000 के करीब हो जाता है। रमज़ान में स्पेशल कुछ और चीज़ें भी साथ दी जाती हैं। और जहाँ तक आप इसका ताल्लुक है कि हम किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा फोकस तो वैसे अब माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है, थोड़ा बहुत एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ग्रेट। और स्पेशल बच्चों पे भी कुछ वर्किंग स्टार्ट की है।
اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے شعیب بھائی بھی بہت کام کرتے ہیں اسپیشل بچوں پہ، تو وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے، تو اسپیشل بچوں پہ بھی ورکنگ اسٹارٹ کی ہے۔ دوسرا ہمارا لیبورٹری کا سیٹ اپ ہے، جہاں لیبورٹری کے ہر ٹیسٹ اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے اعلیٰ معیار کے کیے جاتے ہیں کہ کسی اچھی سے اچھی بڑی لیبورٹری بھی ہو آپ اس سے میچ کر سکتے ہیں۔ گریٹ، یعنی اٹ مینس کہ وہ شعبہ بھی لیب جو ہے ایک انتہائی مشکل ترین اور مہنگا ترین شعبہ ہے ہمارے، اگر میڈیکل اور ہیلتھ کے حوالے سے دکھائیں تو یہ آپ دیکھیے کہ انسان کو زندگی اور اس کی سانس کو بحال رکھنے کے لیے جہاں خوراک یعنی کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ راشن کا سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے، اور 500 سے زائد فیملی دیکھیں 4000 روپے 500 ہر ماہ فیملیز کو جانا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، اس کو بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں۔ اور پیٹ کے بھرنے کے بعد اگر کسی گھر میں بیماریاں ہو جائیں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس بیماری میں کس قسم کے معاملات اور پھر اس بیماری کے مشکل ترین ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کو دکھانا نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے بعد کے مراحل جس میں دوائیں بھی ہوتی ہیں، جس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو خادم انسانیت نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ سیکٹرز جس پر یقینی طور پر تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں اس کو سہل کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اب ہم رونق افطار میں میرا رمضان کریم کی اس ٹرانسمیشن میں وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک، اور ایک بار پھر خوش آمدید وقفے کے بعد کی اس ٹرانسمیشن میں۔ اور یقینی طور پر حسب معمول حسب دستور اس پروگرام کے حصے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مہمانان گرامی سے، خاص طور پہ علامہ صاحب سے اور محترم امین صاحب سے گفتگو کریں کسی بھی ایسے دینی معاملات کی طرف، اور ایسے رجحان۔ اور آج ہم نے جس ٹاپک کو یا جس موضوع سخن بنایا ہے آج کے لیے، وہ ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن، اور جمعے کے دن کی جو اہمیت قرآن کریم نے اور یقینی طور پر احادیث مبارکہ میں جو اہمیت ہمیں ملتی ہے، آج ہم کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب سے یوم الجمعہ کی فضیلت کے حوالے سے بات۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جمعہ یقینی طور پہ ایک بڑا ایمان افروز اور بڑا ہی رحمتوں بھرا دن تو لگتا ہی ہے کہ جہاں مساجد بھر جاتی ہیں۔ بتائیے کہ اور مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فضائل بیان کیے ہیں جمعۃ المبارک کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن حدیث پاک میں آیا کہ یہ عید کا دن ہے، اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور افضل اسی دن کو قرار دیا گیا۔ جمعے کا دن یہاں تھوڑا سا میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش بھی کروں گا، اور اس بات پر توجہ بھی ان کی ہونی چاہیے اس بات پر، اور ہم سب کی بھی، کہ جمعے میں اکثر لوگ جو ہے نا خطبے کے دوران یا بعض دفعہ جماعت کے دوران جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے کے دور میں ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نا سحری میں نکل جایا کرتے، صرف جمعے کی نماز ادا کر لینے کے لیے۔ سحری اور فجر کے بعد لوگ مسجد یعنی فجر کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد گھر نہیں لوٹتے، باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں، یا بعض دفعہ اگر کسی کو آرام بھی کرنا ہوتا تو وہیں پر ذکر و اذکار و آرام ہوتا، اور پھر باقاعدہ تسلسل کے ساتھ انتظار کیا جاتا۔ فرمایا گیا کہ سب سے پہلی بدعت معاشرے میں جو آئی وہ یہ کہ لوگ جو ہے نا دیر سے جمعے کی نماز کے لیے آنے لگے۔ تو ایک یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کہ ہم سے کیا فرماتا ہے کہ جمعے میں کس وقت آیا جائے۔ تو جمعے میں جو ہے نا وہ خطبے پہلی اذان ہو جائے تو فوری طور پر آپ کام کاج اور لینا دینا ان سارے معاملات کو سٹاپ کر دیں اور پھر اللہ کی طرف آ جائیں۔ یہ حسن ہے
جمعے کا. اسی طرح جمعے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے میں ایک ساعت ہے, یعنی ایک لمحہ ہے, ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ یہ دو روایتیں ہیں کہ ایک تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے آتا ہے وہ وقت جو ہے نا وہ بیسیکلی اس دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور بعض نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے جمعے کے دن, یہ وقت جو ہے نا اس وقت یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلاف اولیاء صالحین عصر سے مغرب کے وقت کو مسجد میں گزارا کرتے, کیونکہ یہ اہم وقت ہے کہ جب جمعہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بڑا وقت جو ہے نا بڑا مقرب, اور بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے جائز اسے عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ جمعہ جو ہے نا وہ غریبوں کا حج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ جمعے کے دن اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ پورا دن جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو یا جن پر جہنم فرض ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بخش دیتا ہے. اور فرمایا گیا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ صغائر گناہوں کو, چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ اس دوران بڑے گناہ نہ کیے ہوں. اور فرمایا گیا کہ جمعے کا جو پہلے جو جمعے کو کہا جاتا تھا وہ عروبہ کہا جاتا تھا. اہل عرب سے عروبہ کے نام سے یاد کرتے تھے, بعض نے عروبہ بعض نے عروبہ لکھا. اور پھر فرمایا گیا کہ جمعے کو جمعے کا لقب اس لیے ملا کہ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مسجد جمعہ کو تعمیر فرمایا اور وہیں پہلا جمعہ ادا ہوا, اور پھر وہیں سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے 500 جمعے اپنی زندگی کے اپنی حیات میں ادا فرمائے. تو یہ بڑی سعادتوں والا اور برکتوں والا دن ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس روز جو ہے نا صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے, غسل کر کے اور ناخن وغیرہ کاٹ کر کے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ جمعے میں حاضر ہونا چاہیے اللہ کے حضور. اس سے کتنی برکت ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے طہارت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رضا عطا فرماتا ہے. فرمایا گیا کہ جو رزق کی تنگی سے بیزار ہے وہ کوشش کرے کہ جمعے کے دن ناخن وغیرہ اور طہارت کو مکمل حاصل کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے. اچھا ایک اور جو پہلو میں جمعے کی نماز کا خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ جامع مسجد کے اندر بڑے بڑے اجتماعات جو ہے نا, مطلب ایک نیٹ ورکنگ کا, یعنی کہ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنا, جامع مسجد میں ایک بہت بڑے ایریا کے لوگوں کا ایک ساتھ مجتمع ہو کے ایک ہی جگہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اجتماعات جو ہے نا ان کا ماخذ بھی اسلام کچھ چاہتا ہوگا ہم سے؟ دیکھیں جمعے کو عید کا دن اسی لیے کہا گیا تاکہ جو ہے نا مختلف لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے ان میں یہ تفریق ختم ہو جائے کہ نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے نہ امیر کو غریب پہ فضیلت ہے, یہ سارے معاملات. پھر میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ الوداعی جمعۃ الوداع میں یہ اکثر لوگ میسج چلاتے ہیں, یہ کانسیپٹ جو ہے نا پھیلا ہوا ہے کہ الوداعی جمعے کا جو جمعہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قضا نمازوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ ہرگز نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ الوداعی جمعے کی اگرچہ فضیلت ہے لیکن آپ کو اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی تب وہ ادا ہوں گی. ایسے کوئی آپ چھوٹے سے فوری طور پر جو ہے نا جان چھڑائیں اور فوری طور پر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں سے شارٹ کٹ. ایک اور اسی قسم کا ایک سوال, مجھے نہیں پتا کہ دینی حیثیت کیا ہے اس سوال کی, کہ ہم سنا کرتے تھے بچپن میں بھی, شاید بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا تھا یا واقعی اس کی حقائق بھی ہیں کہ جس نے, ویسے تو ہر نماز انسان کے لیے ضروری ہے اور جس نے جو نماز کو ایون جو ہے وہ قضا نماز کی طرف بھی لے کے گیا جان بوجھ کے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو 3 جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہمارے یہاں کہیں بنا ہوا ہے, کہا بھی جاتا ہے بڑے بڑوں کی جانب سے. میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح ہو جائے. دیکھیں جمعہ چھوڑنا, یہ جمعے کی نماز پڑھنا مسجد میں جا کر کے پڑھنا یہ فرض عین ہے, اور جمعے کی نماز واجب ہے, اور
کسی بھی شرعی عذر کی بنا پر اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. بالکل. بالفرض اللہ نہ کرے کسی حادثاتی پرابلم کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے بھی اگر جمعہ چھوٹ جائے تو بندہ ظہر کی نماز لازمی ادا کرے گا. بالکل. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عام ہے, یہ غلط مسئلہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے 3 جمعے چھوڑ دیے تو جو نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ کنفرم بات ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مہر داخل فرما دے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے گی, پھر وہ اس کو ہدایت کا نور حاصل نہیں ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو کالک سے, سیاہ ہونے سے بچایا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی سے جمعے چھوٹے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے, اور اس جمعے کی قضا یعنی ظہر کی قضا لازمی کرے. واہ واہ, جڑ جائے. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے, آپ دوبارہ جڑیں گے اللہ پاک پھر آپ کو جو ہے اسی راستے پر لے جانے کے لیے یقینی طور پر اپنے وہ تمام مشیت ایزی کے ذریعے آپ کو اسی راہ پر دوبارہ ڈالنے کے لیے, اگر آپ کے دل میں اخلاص کے ساتھ اپنے پرانے گناہوں کو چھوڑنے اور پھر آگے بڑھنے کی ترغیب ہے. تو امین صاحب یقینی طور پر اب ایک بڑا اہم ترین نقطہ میرے ذہن میں انہی باتوں کے درمیان سے آیا ہے کہ فیملی ایشوز جہاں بھی ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہمیں ایک سوال بھی اسی حوالے سے موصول ہوا تھا کہ فیملی ایشوز یقینی طور پر جب بھی ایک اتفاق کے ساتھ, بڑے محبت کے ساتھ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فیملی آپس میں میل کے, خاص طور میں بات کر رہا ہوں وراثت کی, اس میں وہ کون سے عوامل ہیں ناظرہ کی طرف سے بڑے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی عام ناظر ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اب کس طرح سے ان کو, میں ضرور چاہوں گا کہ اس وراثت کو دینی نقطہ نگاہ سے بھی میں سمجھوں, لیکن پہلے آپ قانونی پہلو بتائیے کہ کن کن ڈاکومنٹس کی ان پراپرٹیز کو آپس میں بڑے اتفاق کے ساتھ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اس فیملی کی بات کر رہا ہوں جو انتہائی اتفاق و اطمینان کے ساتھ ان تمام معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں, کہیں کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, لیکن انہیں انیشلی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے والد محترم کا بدقسمتی سے انتقال ہوا ہے اور جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کو 5-4 بھائی بہن آپس میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں, ان کے لیے ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت ہوگی, قانونی ڈاکومنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تھینک یو. دیکھیے پہلے تو یہ سلسلہ کورٹس کے تھرو ہوتا تھا, ڈسٹرکٹ کورٹس کے تھرو, اور پراپرٹی اگر 1.5 کروڑ سے اوپر کی ہوتی تھی تو پھر وہ ہائی کورٹ کی جوریڈکشن میں جاتا تھا. اب یہ کہ سندھ گورنمنٹ سے ہمیں ایک ریلیف ملا ہے کہ ہمیں لا کے اندر یہ ایک بل پاس کر کے سندھ گورنمنٹ نے اسمبلی کے اندر ہماری یہ جو سٹی کورٹ کی, ڈسٹرکٹ کورٹ کی جوریڈکشن تھی وہ 1.5 کروڑ سے لے کے 6.5 کروڑ تک کر دیے, 6.5 کروڑ تک کر دیے. تو ہم سٹی کورٹ کے اندر بھی جو پراپرٹیاں 6.5 کروڑ کی لاگت تک آتی ہیں, کوسٹ تک آتی ہیں, ہم وہاں پر اس کا کیس فائل کر سکتے ہیں. ایک چیز مجھے یہ میں آف دا ریکارڈ شاید یہ سوال میں میڈیا میں پوچھ سکوں, اس پراپرٹی کی قیمت کی جو ویلیویشن ہے یہ آپ بات کر رہے ہیں قانونی ویلیویشن, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ایسی بھی ہوتی ہے اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ قانون کی کتابوں میں کچھ اور ہوتی ہے لیکن مارکیٹ ویلیو جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ قانونی آپ اسے کاسٹ نہیں کہہ سکتے, بیسیکلی وہ آفیشیل اور ان آفیشیل کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ آفیشیل اینڈ ان آفیشیل کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ آفیشیل ویلیو کو کسی بھی پراپرٹی کی وہ ویلیو ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کو, جس پر آپ ایف بی آر کو ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس آتا ہے, جی ہاں پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے. وہ ایک ویلیو ان کے ایک گورنمنٹ کا ایک ایف بی آر کا بنایا ہوا ایک چارٹ ہوتا ہے, ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس ٹیبل کے اندر ایک کیلکولیشن دی ہوئی ہوتی ہے, اس ایریا کو کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے کہ یہ ریزیڈینشیل ہے اور یہ کمرشل ہے, یہ کارنر کا پلاٹ ہے, یہ بلٹ اپ پلاٹ ہے, یہ فلیٹ ہے, یہ اوپن پلاٹ ہے, یہ کیا ہے, یہ بلڈنگ ہے, یہ مطلب پوری ایک اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے. اس ڈیٹیل کے مطابق آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں, اس کیٹیگرائز کرتے ہوئے آپ ان کے ایک چارٹ کے اندر ان کے ٹیبلز دیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ایک آفیشیلی کاسٹ ایف بی آر مقرر کرتی ہے. یہ تو ہو گیا آفیشیل. جی ہاں, وہ آفیشیل کاسٹ ہوتی ہے. اس آفیشیل کاسٹ کو آپ گورنمنٹ کی کاسٹ کہہ سکتے ہیں یا قانونی کاسٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ کاسٹ ہوتی ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہم سکسیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. مثال کے طور پر 10 کروڑ کی ایک پراپرٹی ہے تو ہم اگر جا رہے ہیں تو پھر ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. اگر 10 کروڑ سے نیچے ہے, 6.5 کروڑ کے اندر ہے, تو پھر ہم سٹی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کا داخل کریں گے. اب آپ کا جیسے سوال رہا کہ اس میں
کہ کیا نادرا کے اندر جو پرابلمز آج کل آ رہی ہیں اور لوگ وہاں جا رہے ہیں سکسیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ پہلے جو یہ سلسلہ تھا وہ کورٹس کے تھرو ہوتا تھا. اب گورنمنٹ آف سندھ نے سکسیشن ایکٹ 2021 متعارف کروایا, ٹھیک ہے, اسمبلی میں بل پاس کر کے 2021 کا ایک سکسیشن ایکٹ متعارف کروایا. اب اس سکسیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ ساری ذمہ داری ریسپانسبلٹی نادرا کو دے دی کہ اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نادرا سے جا کے لیں گے, آپ نے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینا ہے تو وہ بھی نادرا سے لیں گے. اب سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر ایڈمنسٹریشن کیا ہے, بیسیکلی یہ وہ چیز ہے کہ موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی. اچھا گریٹ, ٹھیک ہے, موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی کہ مرحوم کی جو بھی موویبل پراپرٹی ہے جو بھی اموویبل پراپرٹی ہے تو تھوڑا سا اموویبل اور موویبل کو تھوڑا سا اگر ڈیفائن کر دو تو دیکھیں موویبل پراپرٹی وہ ہے مثال کے طور پہ بینک کے اندر کسی کا اکاؤنٹ ہے, مثال کرنٹ اکاؤنٹ ہے, بینک کے اندر پیسہ ہے, ڈیزیز کا مرحوم کا اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے, مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے موف ہو سکتی ہے, کہیں پیسہ رکھا ہوا ہے, کہیں پیسہ رکھا ہوا ہے, آپ کے بانڈز ہیں, آپ کے شیئرز ہیں, آپ کے انشورنس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یا آپ کی بینیفٹس ہیں, آپ کے بینوولنٹ فنڈز ہیں, آپ کی گریجویٹی ہے, آپ کو پروویڈنٹ فنڈ ہے, آپ کی کمپنی کے اندر آپ کے سیلریز ہیں, بونسز ہیں, یا جو آپ کے ڈیوز ہیں, وہ دیٹ از کال موویبل پراپرٹی. اور اموویبل پراپرٹی میں پھر وہ آپ کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کی شاپ ہے, گوڈاؤن ہے, دکان ہے, آپ کا فلیٹ ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا پروجیکٹ ہے, وہ ساری اموویبل پراپرٹیز میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے لیے نادرا کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے کہ نادرا کو یہ سکسیشن دے دیا گیا, اب کن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں انہیں اس بات کی آگاہی ہو سکے کہ وہ ان تمام مراحل سے جو نادرا میں جا کے انہیں دقت پیش آتی ہے یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ باخبر رہیں کہ یہ نادرا کے اندر جو سکسیشن دیا گیا ہے تو نادرا والے ایک فارم دیتے ہیں. آپ جب جائیں گے پہلے وہاں پر ان کا سکسیشن بوتھ الگ بنے ہوئے, بعض جگہ پہ سکسیشن کاؤنٹرز بنے ہوئے, وہاں پر سکسیشن کا سیکشن الگ بنا ہوا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کا. اچھا, اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے ٹائمنگ الگ رکھی ہوئی ہے. پھر کچھ ایسے بوتھس بنا, کچھ ایسے سینٹرز ہیں جس کے اندر جو 24 آورز کام کر رہے ہیں, میگا سینٹرز, وہاں پر کچھ ڈسٹرکٹ کا کام ہو رہا ہے, کچھ میگا جیسے عوامی مرکز ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ ایسٹ اینڈ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا کام ہو رہا ہے. اس طرح کچھ جیسے گلبائی کا ایک سینٹر ہے شیرشاہ کے اندر, وہاں پر کچھ الگ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا کام ہو رہا ہے, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اب آپ نے اس سکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر وہ ان کی ریکوائرمنٹ کا ایک فارم آتا ہے, وہ فارم لینا ہے. اس فارم کے اندر تمام آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ کو مرحوم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اگر ان کی بیوہ ہے, اگر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو ان کی بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تمام لیگل ہیئرز جو بھی ان کے ورثہ ہیں, وارثین ہیں, لوائقین ہیں, ان تمام کے لیگل ایڈز کی شناختی کارڈ کی کاپی, CNIC کی کاپی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پراپرٹی وہ چھوڑ کے گئے ہیں, مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی پلاٹ ہے, کوئی فلیٹ ہے, کوئی مکان ہے, کوئی دکان ہے, اس کے آپ کو کاپی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس کی کاپی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بینک کا اسٹیٹمنٹ ہے تو بینک سے اگر اکاؤنٹ ہے تو اس بینک کا اسٹیٹمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر کسی انشورنس کمپنی میں آپ کا کلیم ہے تو وہاں کے انشورنس پالیسی چاہیے. وہ تمام چیزیں جو کہ جن کا آپ کلیم کر رہے ہیں, موویبل چیزوں کی وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کو جن کا آپ کلیم کرنے جا رہے ہیں ان سب کی. اچھا, اب اگر اس میں یقین تو 1 منٹ لوگوں کا مجھے وقفے کے لیے جانا ہے اور وقفے کا وقت ہو جا رہا ہے. ناظرین, رونق افطار کی یہ معلوماتی محفل کہوں گا میں, یقینی طور پر آج بڑے ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور محترم امین سلیمان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے بڑے تفصیل سے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کی خدا نہ خواستہ اگر گھر میں اس قسم کے معاملات ہوں تو ضرورت پڑتی ہے. تو رونق افطار میں اس معلوماتی محفل کو کچھ دیر کے لیے میں روکتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. وقفے کے بعد میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام کے اس حصے میں, اور اس حصے میں ہماری خوش قسمتی
کہ ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے اور یقینی طور پر کاروباری حلقوں میں تو یقینی طور پر آپ کا ایک منفرد اور معتبر مقام ہے. توکل گروپ کے چیئرمین ہیں آپ, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستگی آپ کی بڑی گہری وابستگی اور جانا پہچانا نام توکل گروپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے ہمیشہ سے عرض کیا ہے کہ کمیونٹی, اور خاص طور پر اگر میں میمن کمیونٹی کی بات کروں تو جہاں جہاں سماجی شعبے ہوتے ہیں یا کاروباری شعبے ہوتے ہیں, وہیں سماجی شعبوں میں بھی ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سراؤنڈنگس کے لوگوں کی خدمت کیسے کی جانی چاہیے, ان کے وہ راستے ڈھونڈتے ہیں. اور یہی راستہ ان کے پاس تھا کہ اپنی جماعت مولوی ٹنکارہ ویمن ایسوسی ایشن کو سرو کرنے کے لیے صدارت کے عہدے پر بھی فائز رہے. آج کل بھی مولوی ٹنکارہ ویمن ایسوسی ایشن کی ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ممبر ہیں سپریم کونسل کے اپنی جماعت کے. محترم جناب ارشد دمبا صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بہت شکریہ, آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہتی ہے اور یہی ہمارے لیے بھی انرجی کا باعث بنتی ہے. ارشد بھائی بہت شکریہ, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ٹاپک کو آخری لمحات میں چھوڑ کے گیا تھا محترم امین سلیمان صاحب کے پاس. امین بھائی اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو اب نادرا نے اپنے ٹیک اوور کر لیا ہے, اب عدالتوں سے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل یہ بڑا اچھا امپیکٹ ہوا ہے لوگوں پر, یا ابھی بھی پریشانیاں اپنی جگہ بدستور موجود ہیں کیونکہ گورنمنٹ اور سرکاری کام ہے سارے؟ دیکھیے گورنمنٹ نے تو یہ ایک انیشیٹو لیا تھا, ایک کمنس کیا تھا کہ نادرا کے تھرو جو ہے نا سکسیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے, اور 15 ڈیز کا انہوں نے یہ کلیم کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ 15 ڈیز کے اندر یہ ہو جانا چاہیے, آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اور پھر آپ جو انٹائٹل ہو جائیں گے کہ آپ کے جو لیگل ہیئرز مرحوم کے ڈیزیز کے, وہ اپنی پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر میوٹیٹ کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں شیئر انہیریٹنس اکارڈنگ ٹو لا اینڈ شریعہ. تو یہ ایک 15 ڈیز کا تھا. لیکن اب جب ہم پریکٹیکلی اس میں آ رہے ہیں اور نادرا میں جا رہے ہیں اور نادرا کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر وہاں پر جو لوگوں کا ایک رش ہوتا ہے اور جو ریکوائرمنٹ ڈے ٹو ڈے وہ چینج کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے وہ بتاتے ہیں کہ اب یہ لے آئیے, اب جا کے یہ لے آئیے, تو وہ جو اس میں جو لوگوں کو مشکلات اور پریشانی اور ایک ہیڈرنس کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے. اور یہ سرکاری کاموں میں تھوڑا سا, لیکن یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ کم از کم حکومت نے اس طرح سوچا. ٹھیک ہے, اولین دن ہے, ہمارے آغاز ہے, ابھی آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ معاملات اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے, اور حکومتیں جو کم از کم کوشش ہی کر رہی ہیں تو اسے بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ارشد بھائی میں آپ سے کس شعبے کا سوال کروں کہ اگر کاروباری شعبے میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ توکل گروپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اپنا ایک معتبر اور بڑا پکا سکہ جمایا ہے, اور ایک معتبر نام اور پورے اعتماد نام کے اسما سے. لیکن میں آج بات کروں گا آپ کی سماجی خدمات کے حوالے سے. ہر میمن برادری کا شخص جو ہے نا, جب بھی اللہ پاک اسے توفیق دیتا ہے اور جب بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس مقام تک پہنچایا, تو اب میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا, اب میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, اپنی جان کے ذریعے. تو کیسے ارشد دمبا جو ہے وہ اپنی جماعت کی صدارت کی طرف جاتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ عموماً آپ کی جو طبیعت ہے وہ اس قسم کی شو آف کرنے والی یا اس قسم کے مراتب کی یا عہدوں کے لیے نہیں, آپ اندرون خانہ کم کرنے والے لوگوں میں سے ایک. لیکن کیسے, کس نے آپ کو ایگری کیا اور کیسے آپ اس منصب تک پہنچے؟ اصل میں ایسا ہے کہ ذہن اور دل تو شروع سے ہی اس چیز کو مانتا تھا. کیا بات کہ اللہ نے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں, مگر پہلے انسان بنایا ہے. تو انسانیت تو سب سے فرسٹ ہو گئی نا, پھر پتہ چلا کہ بھائی یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے, مگر سب سے پہلے انسانیت ہے. اور اللہ پاک خوش بھی اسی سے ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنے کے لیے تو اللہ پاک کے پاس جو ہے نا بہت فرشتے ہیں. رب العالمین اسی لیے کہا, رب المسلمین نہیں کہا. کیا بات. تو بہت فرشتے ہیں, بہت ہیں. تو انسان کی انسانیت جو ہے نا وہ سب سے نمبر 1 ہے. میرا ایک شروع سے کانسیپٹ بھی رہا ہے, اور اب بھی ماشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کی جو ہے پوری ایجوکیشن میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. Great. اس کا سارا, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو یا چاہے نارمل ایجوکیشن ہو, سب میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس یا کتنے طالب علم ہیں جن کو آپ کی جماعت کی ابھی 350 پورے 400 ہیں, 400 شاید پلس ہو جائیں گے اس سال, اور اس میں ہائی ایجوکیشن والے بھی ہیں. اچھا گریٹ. تو میری طرف سے ہماری جماعت کو یہ آفر کی ہوئی ہے کہ پڑھائی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بیسک شعبہ جس کو جو ہمیشہ سے ہم نے نگلیکٹ کیا, جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. ایجوکیشن کی اگر ہم فوکس کرتے ہیں, اس کا فالو اپ کرتے ہیں, پیسہ بہت خرچ ہوا ایجوکیشن پہ, ہر جماعت پہ, ہماری بڑی آرگنائزیشن نے بڑا پیسہ خرچ کیا, لیکن فالو اپ نہیں رہا, جس کی وجہ سے وہ ہم آج دیکھیے
ہمارا ہم آج جو پیچھے ہیں اس کی وجہ ایک ایجوکیشن ہے. بالکل. اور ہمارے نبی پاک نے تو یہ کہا تھا کہ اس وقت کہ بھائی چین تک جانا پڑے تو جائیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو میری اپنی ایک سوچ ہے کہ 3 ٹائم روٹی بندہ نہ کھائے 2 ٹائم کھائے مگر ایجوکیشن ضرور حاصل کرے. گریٹ. ہمارے جو پرانا دور تھا نا تو بچہ کام نہیں کرتا تھا نا, میم نوکی میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو والدہ بولتی تھی بھائی یہ نہیں پڑھ رہا تھا, والد صاحب بولتے تھے دکان پہ بھیج دو. دکان پہ صحیح. مگر اب نہیں ہے. اب آپ کو دکان چلانے کے لیے بھی ایجوکیشن چاہیے. اب کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں, اب چینج ہو گیا سارا ماحول. اور ہمارا ملک رائٹ ناؤ پیچھے اسی وجہ سے ایجوکیشن کی ہماری کمی ہے نا. ایک قرآن کا جو بھی معاملات ہیں وہ سیکنڈ پہ ہے, پہلے ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, ہمیں ایجوکیٹ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو اگر ہم لگ کے اگلے 10 سالوں تک, میمن کمیونٹی میں اگر میں بات کر دوں کہ 10 سال تک یہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے کہ کوئی بچہ ہمارا اسکولوں سے دور نہ رہے, اس کو کسی بھی قسم کی مالی اعانت کی ضرورت ہوگی وہ ہم پرووائڈ کریں گے, ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم بہت اچھا مستقبل, روشن مستقبل دیکھ پا رہے ہیں؟ 100%. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ہمارا پہلے بچہ جو تھا میمن کا وہ نہیں پڑھا لکھا ہوتا تھا, اب تو ہماری بہت ایجوکیشن ہے. ہماری ساری جماعتوں میں, ہم اپنے اوکھائی برادری سے میں آپ کو بتا دوں اس میں کم ایجوکیشن تھی, آج سب سے زیادہ اس میں ایجوکیشن ہے. آج اس میں سب سے زیادہ ڈاکٹرس ہیں, سب سے زیادہ انجینئرس ہیں, مطلب بہت زیادہ ترقی کی. اور بھی جماعتوں نے کی, مگر میں نے اوکھائی کو اس لیے نام سے لیا کہ یہ پہلے بیک پہ تھی. بالکل. پہلے اتنی نہیں ایجوکیٹڈ تھی, مگر وہ الحمدللہ یوتھ آئی اور ان کے جو جماعتوں کو چلانے والے صدور اور جنرل سیکرٹری بہت اچھے آئے اور اس پہ توجہ دی اور آج بہت ترقی کی. کیا انسینٹیو دینا چاہیے؟ کچھ معاملات میں جماعتیں, آپ جیسے دیدہ دل لوگ جو ہے وہ آگے آنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہے گا, لیکن سم ٹائم ہمیں ان گھرانوں کی جانب سے بھی رسپانس نہیں ملتا وہ پراپر, مطلب کہ وہ کیا اٹریکشن دینی چاہیے ان گھرانوں کو تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں؟ اس کے لیے جو نا ہمیں چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے اویئرنیس دینی چاہیے. گریٹ. ہمیں چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے چاہیے, جیسے بچے کا جیسے ریزلٹس آتے ہیں ہم ان کو کوئی گفٹ دیں, ان کو بلائیں, ان کے ماں باپ کو, ان کو کوئی میڈل دیں ہم لوگ. اس طرح ہم ایسا پروگرام دیں جس سے اس بچے میں بھی اویئرنیس ہے اور ان کے ماں باپ میں بھی ہے کہ یار میرے بچے کو اپریشیٹ کیا. اس طرح ہمیں کوئی چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں, ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیں, مگر ہم اپنی کمیونٹی کے سب کے تقریباً ہال ہوتے ہیں, ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں, بچوں کو اویئرنیس دیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. ہے نا, آپ سمجھتے ہیں اپریشیشن پروگرام جو ہے نا وہ زیادہ 100%. میرا تو کہنا یہ ہے کہ بچہ کوئی بھی میں بند کا نہیں, میں تو کہتا ہوں کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچوں کو ایجوکیشن مسٹ ہے. ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, یہ اس کا حق ہے. اگر وہ ہم نے نہیں کیا تو یقین کریں قیامت کو ہماری پکڑ ہے. اچھا ایک اور چیز, اب جب آپ بڑی ہم پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں میں تھوڑا سا, میں اسے نیگیٹو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ایک سوال ہے عام لوگوں کا بھی کہ ہماری کمیونٹی کے بے شمار اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایجوکیشن کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کی آپ کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے اس طرف جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیڈ لک ہمارے ساتھ رہی ہے یا شاید ہم اس پر پہنچ نہیں پائے اب تک کہ ہماری کمیونٹی کا اگر ہم اسکولوں کا جائزہ لیتے ہیں جماعت کی بنیاد پہ جو چل رہے ہیں, ہماری یوتھ کے زیر اہتمام جو چل رہے ہیں, ان میں اب تک وہ ماں سوائے چند ایک کے, میں اس کو سارے کو اس میں نہیں, وہ اسٹینڈرڈ ہم قائم نہیں کر سکے جو اگر میں کہوں کہ آغا خان کمیونٹی نے اپنے تمام ہی اسکولس کو بڑے ہی ہائی, مطلب اس میں ایڈمیشن لینا ایک جویشی لانے کے برابر ہوتا ہے, ان کے کالجز بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن ہم ان جنرل اگر میں میمن کمیونٹی کی بات کروں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس سیکٹر میں ہمیں اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ضرورت ہے, بالکل ہے. ہمیں تو بلکہ ہر چیز میں ضرورت ہے. ہم خالی ایجوکیشن نہیں, ہم ہیلتھ کے معاملے میں بھی ابھی کمزور ہیں, ہمیں اس میں بھی ہم اسپورٹس میں بھی مائنس ہیں, ہم فوج میں بھی مائنس ہیں, ہم ابھی بیوروکریسی میں مائنس ہیں, ہم ابھی صرف بزنس کے علاوہ ہم ابھی بہت ساری چیزوں میں مائنس ہیں. بزنس میں یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی, حیدرآباد, سکر میں کراچی میں مطلب میمنوں کا ایک اپنا ہولڈنگ ہے, مگر ادر فوج میں کوئی ہمارا میمن نہیں, اور جگہوں پہ CSS میں ہمارے لوگ نہیں جاتے, بالکل نہیں ہے. تو ان چیزوں میں ہم نہیں ہیں ابھی, اس میں ہمیں ضرورت ہے. ابھی پچھلی پروگرام میں ہماری بات ہو رہی تھی
کہ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیوروکریسی حکومتی کی سروس اس میں بہت سارے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، تو ایسی پوزیشنز پہ ہمیں جانا پہنچنا چاہیے تاکہ ہم سوسائٹی کو کچھ فراہم کر سکیں اپنی جانب۔ 100% ہمیں ہر جگہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری ایک کمیونٹی کوئی چھوٹی تعداد میں تو نہیں ہے، کراچی میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہے، تو ہمیں ہر شعبے میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز ہونے چاہیے کہ ڈاکٹرز تو ہیں ہمارے میں، مگر اور بہت سارے شعبے میں بھی ہونا چاہیے۔ کاروبار سے آئی ٹی میں ہمارا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ بالکل، آئی ٹی اگلا دور ہی آئی ٹی کا ہے، ظاہر سی بات، آگے آنے دور تو کمپیوٹر ہے، ڈیجیٹل دور آنے والا ہے۔ بالکل، تو ہمارا بچہ ہونا چاہیے اس میں، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ہمیں اس میں ہونا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن ارشد بھائی بڑی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں سارا فوکس میں آج کے پروگرام کا آپ کی طرف لے کے اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ ایجوکیشن بات کیوں، یہ میرا بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس پہ میں کریٹکس بھی ہوں، کئی جگہ پر میں دیکھتا ہوں تو وہاں میں اظہار بھی کرتا ہوں کہ اس طرح سے کام نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مہنگی ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو، ایون ہماری جو بڑی آرگنائزیشن ہیں جن میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن ہو گیا، WMO ہو گئی، ویمن لیڈرشپ فورم ہے، انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو مل کے ایک ایسا کریکولم یا ایک ایسی لائن آف ڈائریکشن تیار کر کے دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی طرح، میٹرک تک تو ابھی بھی تھوڑا سا پریشر کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں پہنچ رہا۔ یہ ہمارے جماعتوں کے ریکارڈ بھی بتا رہے ہیں کہ بچہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی مالی معاملات کی وجہ سے گھر میں یا کہیں چھوٹی موٹی جاب پکڑ کے پھر وہ اپنے لائف کو اس طرف نئی ڈائریکشن لے جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف بھیجنا ہی؟ میں تو اس کی بالکل حق میں ہوں کہ ہائر سے ہائر کو میں جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمیں اس میں سپورٹ کرنی پڑے گی سب کو مل کے۔ جتنے پلیٹ فارم آپ بتائیں، اس میں MLF کو بھی پلس کر لیں آپ، وہ بھی ہے، IOMO بھی کو بھی پلس کر لیں، ان میں سب ایسے بندے ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اور یہ تو ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہے نا، پھر اس کے بعد تو پھر تو یہ سمجھے کہ پھل دینا شروع ہو جائے گا، وہ کتنے لوگوں کو اور پڑھائیں گے وہ لوگ۔ ایک یہ، اور ایک میرا فوکس ابھی آج کل گھر کی طرف بہت زیادہ ہے، ہاؤسنگ، کیونکہ اب عام آدمی کی معاملات سے باہر ہو گیا ہے، بالکل باہر ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ میرا سودا چل رہا ہے، میں 4 ایکڑ 10 گنٹے کی جگہ لے رہا ہوں، میرا تقریباً سودا ہو بھی گیا ہے الحمدللہ۔ وہاں میں نو پروفٹ نو لاس پہ انشاءاللہ میں اسٹارٹ کر رہا ہوں، بالکل، اور کہ نو پروفٹ نو لاس پہ، اور اس پہ کوئی زکوٰۃ والا نہیں ہوگا، سب وائٹ طبقہ، جو 25 سے لے کے 40-50 ہزار کی سیلری والا بندہ ہے، وہ 4-5 سال میں دے مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، اور بہت مناسب ریٹ میں اس کو سہولت سے دیں گے ہم۔ کیا بات ہے، مطلب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ 400-500 گھر بنیں گے، اس میں 400-500 فیملیز جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے، سما ہو جائیں گے، اور اب تھوڑے کر کے دے یہ اس کا اپنا گھر ہو جائے، ہے نا، اور نو کوئی ہمیں پروفٹ نہیں چاہیے، ہم بس اس میں لگیں گے، یہ پیسے آئیں گے ہم دوسری جگہ لیں گے، اسی طرح کا ایک سسٹم چلائیں گے، اس پرٹیکولر اماؤنٹ کو ہم اسی میں روٹیٹ کریں گے۔ ابھی میں کر رہا ہوں، میں اس میں کامیاب بھی ہوا، میں موٹر سائیکل کی اسکیم نکالی میں کہ نو پروفٹ نو لاس پہ آپ موٹر سائیکل لیں، مجھے 1.5 سال جی میں نے نکالی تھی پچھلے دنوں میں، جی 3-4 ماہ پہلے میں نے کیا تھا، اور میں اس میں بڑا کامیاب رہا۔ ہر مہینے لوگ 3,000 روپے مجھے برابر دے رہے سب لوگ، اور میں اس میں آپ سمجھتے ہیں 100% ریشو آ رہا ہے، 100% لوگ مجھے ابھی تک 100% آ رہا ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ 5-7 دن بعد، پہلے 25 دی تھی موٹر سائیکل، 5-7 دن بعد پھر 15 دے رہا ہوں، اسی وہ پیسے جمع ہو گئے ہیں، وہی پھر میں چلا رہا ہوں، اسی سے ہے نا۔ تو وہ میں نے جو ہے یہی اسٹارٹ کیا، بھائی 60,000 کی موٹر سائیکل دی ان کو رجسٹری کے ساتھ، کہ بھائی آپ 3,000 پہ دیتے رہے 15 ماہ میں، تھوڑا وہ ڈاؤن پیمنٹ بھی لی تھی 15 ماہ میں، اب وہ مجھے پیمنٹ آنی ہو گیا، اب میں 15-20 موٹر سائیکلوں کے پیسے جمع ہو گئے، پھر میں 15 بندوں کو دے رہا ہوں کہ عید جو ہے نا بچے اپنی موٹر سائیکل پہ اپنے والدین کے ساتھ کریں، کیونکہ شام کے ٹائم پہ وہ لوگ فوڈ پانڈا میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بائکیں میں چلا رہا ہے، کوئی کس میں لگ گیا ہے، جاب بھی کر رہے ہیں، شام میں یہ بھی کر رہے ہیں، فیملی کے لیے گاڑی بھی ہو گئی، ہے نا۔ تو یہ اس میں بڑا سکسیزفل رہا۔ اب میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، ہاؤسنگ میں 400 گھر کی میری پوری پلاننگ ہوئی ہے کہ بھائی آپ ہمیں 4 سال میں پیسے دیں، آپ جو کرایہ دے رہے ہیں نا 30-40-50 ہزار روپے، یہ مجھے ہر مہینے دیتے رہے آپ،
آپ اس میں اور آ جائیں میمن نیوز آپ کے اس کاز میں، اس اہم ترین کاز میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے، جس کام کے لیے بلائیں گے، ہم آپ کی پبلسٹی اور آپ کے اس کام میں معاونت کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بڑی خوبصورت باتیں. دیکھیے دیے سے دیا جلانا، اگر ارشد دمبا صاحب کی اس باتوں کو ہم غور کریں تو دیے سے دیا جلانے کے بعد آپ نے ایک خاص پرٹیکولر اماؤنٹ کو روٹیٹ کیا، آپ نے فالو اپ رکھا، دے کے بھول نہیں گئے، اور پھر جب اس کا فالو اپ ہوا تو اس سے مزید کام کو آگے بڑھاتے چلے گئے. اور جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں، اس سے ہم نارمل دنوں میں جو نا انڈومنٹ فنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمع شدہ رقم کو ہی روٹیٹ کرتے ہوئے آپ بڑھاتے بھی چلے جائیں، اور نہ بھی بڑھائیں تو کم از کم ان سے لوگوں کو سے جو ریٹرن ملتا چلا جا رہا ہے اس سے آپ کام کرتے رہیں. تو یہ ہے ایک کام. اور جس سے ہائر ایجوکیشن کی بات ارشد دمبا صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ گیٹ وے ہے کسی بھی کمزور طبقے کو، کمزور خاندان کو نکال کے بڑے طبقوں میں شامل کرنے کے لیے. اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن پہ کام کر لیا اور صدقے دل سے کام کر دیا اور فالو اپ کے ساتھ کام کر دیا تو اس فیملی کو تو کم از کم آئندہ آنے والے دنوں میں کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک فیملی کو ضرورت نہیں پڑے تو آپ یہ سمجھ لیں آپ نے ان کی نسلوں کو ایک ہاتھ کر دینے والوں کے بجائے لینے والوں کے بجائے دینے والا بنا دیا. اور اس خوبصورت بات کے ساتھ ارشد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. امین سلیمان صاحب آپ سے تشنیگی رہی ہے، لیکن اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ مزید آپ سے اجازت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ماشاءاللہ ارشد صاحب نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آغا خان والوں نے اپنا بورڈ بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میمن کا بھی ایک بورڈ بنے. بالکل میمن بورڈ بنے اور ہماری اتنا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کلاس ہو، اتنا اسٹیٹ آف آرٹ ہو کہ دنیا اسے آئے اور اس کے اندر وہ اپلائی کرے. تو ایک میمن ایجوکیشن بورڈ کے لیے بھی میری سر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی کاوش کریں. اصل میں وہ اس کے لیے جو نا جو اسکول سے یا جو ان چیزوں سے کنیکٹڈ ہے نا، ایجوکیشن کے شعبے ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر اس کا پتہ چلے ہمیں. میں تو جو نا وہ میرا تو ایک پتہ نہیں ذہن ہی بن گیا ہے، یا تو پورا مائنڈ ایسا میک اپ ہوا ہے کہ ہمیں مچھلی پکڑنا سکھانا ہے، بس ہمیں مچھلی نہیں کھلانا. میں کئی بندوں کو ایسا ہوا ہے جو انہوں نے مجھے کہا یار آپ میں کہا یار آپ ایک کام کرو، اس کام پہ لگ جاؤ. سیلری میں میرا ماسٹر کہتا ہے یار یہ کام ہی 15-20 ہزار کا ہے، آپ 40 ہزار دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں، اس کو یہ نہ لگے کہ میں ایسے لے رہا ہوں، میں کام کر کے لے رہا ہوں. اصل میں اللہ پاک کو بھی جو نا وہ کام مطلب اپنے ہاتھ کی کمائی بہت پسند ہے، اور لوگوں کو کام پہ لگانا چاہیے. اور نئے بچوں کو، ینگ بچوں کو تو بہت موقع دینا چاہیے، کیونکہ اگر بچوں کو ہم نے نہیں دیا نا تو ہم پھر ایک نسل خراب کر دیں گے. یہی اسی بات کے ساتھ جو خوبصورت نوٹ کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور یقینی طور پر جن باتوں کا ذکر ہوا اور میمن ایجوکیشن بورڈ پر یقینی طور پر کچھ برینز کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ اس اسٹیپ کی جانب بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے گا کہ ہمارا اپنا ایک ایجوکیشن بورڈ بھی ہونا چاہیے جس کے تحت ہم تمام اسکولوں کو پابند کریں اور اس بینر کے تلے لے آئیں تاکہ سلیبس بھی ہمارا ہوگا اور پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ بھی ہمارے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک بار پھر آپ تمام مہمانوں کا رونق افطار کی آج کی محفل کو یہیں برخاست کرتے ہیں. کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.